یعنی کہ ہم عام طور پہ حدیث پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام ہمیں ملاتے ہیں کس سے؟ اللہ کے رسول سے. اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ملا دیا کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے. تو کیا کہا ابراہیم السلام نے سلام کے بعد کیا پیغام بھیجا ہے مجھے اور آپ کو؟ اسراء و معراج کا پیغام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے. کیا میں نے کہا جی؟ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی شاندار ہے. جنت کا پانی بھی بڑا عمدہ ہے. یہ کہ مٹی ایسی ہے کہ اس میں اچھا پانی لگایا جائے تو فصل اگے گی، درخت اگیں گے. کہا کہ جنت کی مٹی بڑی شاندار ہے، پانی بھی بڑا عمدہ ہے، لیکن ابھی تک انہا قیان، جنت کی یہ مٹی چٹیل میدان کی شکل میں موجود ہے، درخت موجود نہیں ہے. تو کیسے لگیں گے درخت؟ کہا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کم از کم ابھی تو کہہ لیں تو ایک درخت لگ جائے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنی امت سے کہیے گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جنت میں درخت لگ جائیں تو کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، لا الہ الا اللہ کہا. لیکن افسوس آج کے نوجوان پہ، اسے اذکار میں مزہ نہیں آتا، اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا. اسے مزہ آتا ہے کس میں؟ انڈیا کی فلمیں دیکھنے میں. اسے مزہ آتا ہے انڈین اداکاروں کے بارے میں گفتگو کرنے کے معاملے میں. اسے مزہ آتا ہے کرکٹ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے. اسے مزہ آتا ہے سیاست کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے. کس کو کتنے ووٹ ملے، کس کو کتنے نہیں ملے، کس نے کتنے سکور بنائے، کتنے نہیں بنائے، کس نے کتنی فلموں میں کام کیا، کتنی فلموں میں کام نہیں کر سکا. جب قبر میں جائیں گے تو اس گفتگو پہ پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے کا فائدہ میرے بھائی نہیں ہوگا. تب آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھلنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں، تر و تازہ رکھیں. اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ. اور یہی عادت ڈال دیں اپنی بیگم کو اور اپنے بچوں کو. یہ اسراء و معراج کا پیغام ہے. اور اس سے کیا پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام سے؟ کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے ان امور میں جو جنت میں لے کر جائیں. ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ میں اور آپ کہاں پہنچ جائیں؟ جنت میں پہنچ جائیں. تو یہ ہمارا اہم ترین موضوع ہونا چاہیے کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، کون سے اعمال اپنا کر میں جنت میں پہنچ سکتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں. میرے بھائیوں، اسراء و معراج کا پیغام کیا ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود نے اسے اپنے الفاظ میں ہم تک منتقل کیا. کہتے ہیں کہ جب آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، سدرۃ المنتہا کیا ہے جی؟ بیری کا درخت جو چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان تک جا رہا ہے. اس درخت کے پاس جب پہنچے ہیں تو آپ کو 3 تحفے ملے ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، اوقی الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. اسراء و معراج پہ ایمان لانے والے میرے بھائی، اسراء و معراج کا پیغام سمجھ اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کیا کر. تیرے گھر میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو بے نماز ہو. اگر تیرے گھر میں کوئی ایک بھی ایسا ہوگا تو تیرے گھر میں شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملے گا. تیرے گھر میں برکت نہیں ہوگی، تیرے گھر میں گناہوں کی نحوست ہوگی. تیرے گھر کا ہر فرد
جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھے، تاکہ شیطان کو کھانے میں کچھ لینے کا موقع نہ ملے، گھر میں داخل ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو 5 نمازوں کا میرے بھائی تحفہ ملا ہے، اور ثواب کتنی نمازوں کا ملے گا؟ 50 کا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأُعْطِيَ خواتیم سورۃ البقرہ، دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی ہیں۔ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ کون پڑھے گا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ان آیتوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو پورے قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، پوری سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کی تلاوت کا اہتمام، ان کی تفسیر کا اہتمام، یہ وہ 2 آیتیں ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتہ، کہ رات کو جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ ہر شر سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو کون کون سے بھائی پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ آج صدیق کو پہلے پڑھتے ہیں، پہلے جو پہلے سے پڑھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اتنے ہاتھ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ اور کون سے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ آج رات سے ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سویا کریں گے؟ ذرا وعدہ کریں۔ ہاتھ سے اتنا نہیں اٹھ رہے آپ لوگوں کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات سے پہلے، سونے سے پہلے پڑھنا معمول بنا لیں۔ اور یہ کس کا تحفہ ہے؟ اسراء و معراج کا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُوحِبَاتِ۔ تیسرا تحفہ یہ ملا کہ اگر میری امت کا کوئی بھی فرد اس حال میں فوت ہو کہ شرک سے توبہ طیب ہو چکا ہو، شرک کے اوپر نہ ہو، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود لیتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، ریتیں کرتا رہا، اب یا تو اللہ رب العزت پہلی فرصت میں اس کو معاف کر دیں گے، یا کسی نبی کی شفاعت ہو جائے گی تو معافی مل جائے گی، یا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، جب عذاب پورا کر لے گا پھر نکال لیا جائے گا، لیکن جو شرک کے اوپر فوت ہوگا اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دوستوں کو، اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو شرک سے بچا لیں، شرک کی سوسائٹی سے بچائیں، ایسے لڑکوں کے ساتھ دوستی سے بچائیں جو آپ کے بچے کو شرک کی طرف لے جا سکتے ہیں، ایسی تنظیموں میں جانے سے بچائیں جو تنظیمیں آپ کے بچے کو شرک کی راہ پہ لگا سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبر والے سے دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ قبر والے کی عبادت ہوتی ہے اور یہ شرک ہے۔ وسیلے کے نام پہ قبر والے کو پکارنا، وسیلے کے نام پہ مدینہ میں پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کا سوال کرنا، یہ آپ سے مانگنا ہے، یہ دعا ہے اور یہ شرک ہے۔ جبکہ شفاعت آپ کی برحق ہے، جو آپ کی شفاعت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم سب آپ کی شفاعت پہ ایمان لاتے ہیں کہ آپ کو روز قیامت اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے شفاعت آپ کی ہوگی، شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں، شفاعت کا مالک اللہ ہوگا۔ تو ہم قبر پہ جا کے آپ سے دعا نہیں کریں گے، ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی تیرے نبی روزے قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ سوال کس سے؟ دعا کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو شرک سے ہر طرح سے بچا جائے، ہر طرح سے دور رہا جائے۔ جب بھی جانور ذبح ہو اللہ کے نام پہ ہو، شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پہ نہیں، آل بیت میں سے کسی کے نام پہ نہیں، کسی بزرگ کے نام پہ نہیں۔ جناب علی کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ میرے بھائیوں، اسراء و معراج کا پیغام کیا ہے کہ
نبی علیہ السلام پہ، آپ کی تعلیمات پہ ایمان ویسے ہو جیسے ابو بکر کا تھا، شک و شبہ سے پاک۔ آج میرا اور آپ کا بیٹا جس کو ہم نے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے جدید یونیورسٹیوں میں بھیج دیا ہے، اس کا ایمان کیسے ہے جانتے ہیں؟ آپ کو تو یہ پتا ہے کہ بس وہ ڈاکٹر بننے والا ہے، آپ کو تو یہ پتا ہے کہ وہ انجینئر بننے والا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے ایمان کی صورتحال کتنی کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے پاس سوال آتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے آپ کا بیٹا دینی لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے کتنا کمزور ہو چکا ہے، پروفیسر باہر سے جو پڑھ کر آئے ہیں صبح و شام آپ کے بیٹے کے ایمان کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے بیٹے کا ایمان کہاں پہنچ چکا ہے پتہ ہے؟ اب اس کے سامنے آپ مکی والی حدیث بیان کریں۔ مکی والی حدیث جانتے ہیں؟ مکی والی حدیث کہ اگر آپ کے پانی میں دودھ میں مکھی گر گئی ہے تو اس کو اچھی طرح ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے، دوسرے پر میں کیا ہے؟ زہر ہے۔ وہ زہر والے پر کو ڈالتی ہے، آپ شفا والے پر کو بھی اندر ڈبو دیں تاکہ پانی پاک صاف ہو جائے۔ آپ کا بیٹا اس پہ تب ایمان لائے گا جب یورپ کے سائنسدان اس حدیث کی تصدیق کریں گے، اور جب آپ کا بیٹا یہ کہے کہ میں اس حدیث کو اس لیے مانتا ہوں کہ یورپ کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی ہے، امریکہ کی سائنسی لیبارٹریوں نے تصدیق کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، جو یعنی کہ آپ کو اللہ کے اوپر یقین نہیں، آپ کو اللہ کے رسول کے اوپر یقین نہیں۔ آپ کو یقین تب آتا ہے جب یورپ لوگ لگا دے۔ شریعت کہے کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں کیا ہے؟ آدھی ہے، لیکن آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا جدید یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہے، تو کہتا ابا جی یہ بات نہیں مانی جا سکتی، مرد و عورت برابر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یورپ میں آج تک نعرہ لگ رہا ہے، پہلے وہاں پہ برابری نہیں تھی تو اس حدیث پہ، اس ایت پہ ایمان لانا آسان تھا۔ اب چونکہ ادھر سے نیا اصول آ گیا ہے، اب قرآن و حدیث کو ہم پرکھتے ہیں ان کے اصولوں کی روشنی میں، تو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان وہ کہ جب نبی علیہ السلام نے اسراء و معراج کی صبح مکہ والوں کو بتایا کہ اللہ نے رات کو مجھے یہ ذات بخشا ہے، تو مکہ والے دل میں بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اب اس کے حمیتیوں کو، اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو اس سے متنفر کرنے کا موقع ملے گا۔ ابو بکر صدیق کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، ابو بکر جانتے ہو تمہارا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہا ہے رات کے معمولی سے حصے میں مجھے مسجد اقصی میں لے جایا گیا، واپس لایا گیا۔ میرے بھائیو یہ سفر 40 دن کا ہے، اور آنے جانے کا کتنے دن کا ہوا؟ 80 دن۔ وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن ایمان ہو تو ابو بکر جیسا کہا اگر میرے محمد نے یہ بات کہی ہے تو میں اس پہ ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام 7 آسمانوں کے اوپر سے ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور اس بات میں ایمان لانا کون سا مشکل ہے؟ میرے بھائیوں بچ جائیے ان لوگوں سے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں عقل کی وجہ سے، یا یہ کہہ کر کہ قرآن کے خلاف ہے۔ کبھی بھی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث بھی اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسراء و معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فتویٰ آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا قول آ جائے، تو آپ کی حدیث کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کی حدیث کو سینے سے لگایا جائے گا، اور اس سے ٹکرانے والے بزرگوں کے فتوے دیوار پہ دے مارے جائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے، لیکن کیا کریں ہمارا مسئلہ کچھ اور کہتا ہے۔ حدیث تو صحیح ہے، ہمارے پیر صاحب کچھ اور کہتے ہیں۔ حدیث تو صحیح ہے، ہمارے مولوی صاحب کچھ اور کہتے ہیں۔ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے بزرگ نہیں مانتے۔ حدیث تو صحیح ہے، میری بیوی نہیں مانتی۔ حدیث تو صحیح ہے، میرے بچے نہیں مانتے۔ میرے بھائی افسوس ہے ایسے لوگوں کو،
یہ لوگ نبی علیہ السلام کی تعظیم نہیں کر سکے، آپ کی شان کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ کی شان کیا ہے کہ جب آپ بیت المقدس میں پہنچے ہیں اسراء و معراج کے موقع پہ، وہاں پہ تمام نبی موجود تھے، اور اس پہ بھی ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے آسان ہے، لیکن جن کو جدید علوم کی ہوائیں لگی ہیں وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ نبی کہاں سے آگے تھی، وہ آگے تو فوت ہو چکے تھے پہلے سے، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو گندے پانی سے مجھے اور آپ کو پیدا کر سکتا ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ گندا پانی، اس میں سے ہڈیاں کیسے بن گئی، گوشت کیسے بن گیا، اور گندے پانی سے خوبصورت چہرہ کیسے بن گیا؟ گندے پانی سے 5 فٹ کا انسان کہاں سے نکل آیا؟ جس کو یہ بات معلوم ہے وہ اللہ کی ہر قدرت پہ ایمان لائے گا۔ تو وہاں پہ تمام نبی موجود تھے، 2 رکعتیں نماز پڑھی گئی، مصلی امامت میں کون کھڑے ہوئے؟ آدم علیہ السلام نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا جب آپ کا فتویٰ آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، تو پھر آپ امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، آپ کے فتوے کی موجودگی میں کسی اور کا قول، کسی اور کا فتویٰ، کوئی اور مسلک، کوئی اور بزرگ، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ آپ کی بات حرف آخر ہے۔ آپ کی حدیث کو سینے سے لگاتے ہوئے والدین کو ناراض کیا جا سکتا ہے، برادری کو ناراض کیا جا سکتا ہے، ملکی آئین کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر جب 3واں، 7واں، 40واں برسی عرس کی باری آئے گی، 11ویں کی باری آئے گی، تو برادری کی مخالفت کر لیں گے؟ کہہ سکیں گے کہ یہ کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، میرے ابا جی فوت میں 3واں نہیں ہوگا، 7واں نہیں ہوگا، 40واں نہیں ہوگا، برسی نہیں ہوگی، عرس نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسراء و معراج کے پیغامات کچھ اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ جو درس ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ٹائم بہت ہو چکا ہے، میں یہیں پہ درس کا اختتام کرتا ہوں اور آپ کے سوالوں کا منتظر ہوں۔ آپ جی یہ دیکھیں نا، آپ کے سوال سے میں آ چکے ہیں، تو مجھے آپ کے سوالوں سے زیادہ دلچسپی ہے، اپنی بات کرنے سے زیادہ مجھے دلچسپی آپ کے سوالوں سے، بلکہ میں نے جیسا کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، شیخ مولانا کاشف اسری صاحب حافظہ اللہ نے، میں نے انتظامیہ سے اور ان بھائیوں سے درخواست کی ہے کہ جب بھی آئندہ آپ درس رکھیں، ایک تو اشتہار پہ لکھا ہوا ہو کہ شیخ صاحب کا موضوع کیا ہوگا، دوسرے نمبر پہ آخر میں 5، 6، 10 سوالوں کا موقع دیں، پبلک کو ان کے سوالوں کے جواب ملے۔ ہاں، جس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے، میں بڑی خوبصورتی سے کہہ دوں گا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ ہمارے دیگر علماء کرام موجود ہیں، شاید وہ جواب دے سکیں آپ کو، لیکن آپ کے سوالوں کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں درست جواب دینے کی توفیق دے۔ یہ جی پہلا سوال ہے، کیا حیضہ عورت جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیوں جی، جائے نماز پہ حیض والی عورت بیٹھ سکتی ہے؟ حیض والی عورت اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹ سکتی ہے تو جائے نماز پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ مسئلہ کہ آپ کی ایک وائف، میری اور آپ کی ماں، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ایک چادر میں ہیں، اچانک یہ خون شروع ہو گیا، وہ جلدی سے کھسک گئی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لیٹنا مناسب نہیں ہے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ حیض کا خون شروع ہو گیا ہے؟ کہنے لگی ہاں، فرمایا آؤ اور میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ مجھے عورتوں سے نفرت نہیں ہے، حیض کی حالت میں بھی عورت سے نفرت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے میاں بیوی والا وہ تعلق قائم کرنا جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی اس حالت میں آپ کے ساتھ لیٹ سکتی ہے، گلے مل سکتی ہے، کھانا بنائے گی، آپ اس کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے، جائے نماز پہ بیٹھ سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا۔ وہ
بس وہ جتنا سوال ہے فی الحال یہ ہضم ہونے دیں. مجھے پتا ہے میرے ذہن میں ساری باتیں، لیکن فی الحال اتنی کافی ہے. ہاں جی آپ کو بتایا بات ہضمی ہو جاتی ہے. کیوں جی شیخ صاحب؟ چلیے جی. اور شیخ صاحب کہتے ہیں حیض کی حالت میں، شیخ صاحب رہنے دیں آپ کو نہیں پتا، میں چہرے دیکھ رہا ہوں. دوسرا سوال، عشاء کی نماز 12 بجے کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ کیوں جی عشاء کی نماز کا آخری وقت 12 بجے ہے کہ 1 بجے ہے؟ نہ 12 بجے ہے نہ 1 بجے ہے. کیا ہے عشاء کی نماز کا افضل اور بہترین وقت کیا ہے؟ آدھی رات. کیا ہے؟ بولیے ذرا. آدھی رات. اور رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان سے. جب سورج ڈوبتا ہے، مثال کے طور پہ سورج ڈوب رہا ہے 6 بجے اور فجر کی اذان ہے 6 بجے، رات کتنے گھنٹے کی ہوئی؟ 12 بجے. تو آدھی رات کب ہوگی پھر؟ 12 بجے. تو جس رات کی عشاء کی نماز ہو وہ رات آپ دیکھ لیں کتنے گھنٹوں کی ہے. تو جب وہ آدھی رات ہوتی ہے وہ وقت ہے عشاء کی نماز کا بہترین وقت. لیکن اگر آپ کے محلے کی مسجد میں نماز اس سے پہلے قائم کی جا رہی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ نہ سوچیں کہ لیٹ کرنا افضل ہے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مردوں پہ واجب ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو. تو اس لیے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن اگر کبھی جماعت رہ گئی ہے اور آپ نماز لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو افضل وقت جو ہے نماز لیٹ کرنے کا وہ آدھی رات تک ہے. اس سے زیادہ لیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے زیادہ تو لیٹ ہوگی وہ مجبوری کی وجہ سے، لیکن جو افضل ہے وہ آدھی رات، اس سے زیادہ نہیں. شعبان کے نفلی روزوں کے بارے میں بیان فرمائیں کہ ان کی کیا فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ شاید پورے مہینے بھی رکھتے ہیں. اس لیے شعبان کا مہینہ نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کریں. لیکن شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اور شعبان کی 15ویں رات خصوصی طور پہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ دونوں چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن جو آدمی ہر مہینے کی 15 تاریخ کے چاند راتیں جو ہوتی ہیں 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے وہ شعبان کے مہینے میں بھی رکھے. لیکن شب برات کی وجہ سے شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا، عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، یہ چیزیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. ضعیف روایات موجود ہیں، لیکن ضعیف روایات کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف مشکوک ہوتی ہے. اس لیے اس دن اور اس رات کو عبادت کے لحاظ سے نارملی لیں. یہ چوتھا سوال یہ ہے، نماز وتر عشاء کی نماز کے بعد فوراً ادا کرنا ضروری ہے یا نماز تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی نماز کا افضل اور بہترین وقت فجر کی اذان سے پہلے کا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں تہجد کا وقت. حالانکہ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتا ہے، لیکن تہجد کا بہترین وقت آخری وقت ہے. تو اس وقت وتر کی نماز پڑھ سکیں تو یہ سب سے بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو خطرہ ہو کہ جب میں اٹھوں گا فجر کی اذان ہو جائے گی تو پھر آپ رات کو وتر کی نماز پڑھ کر سوئیں. وتر کی نماز مستقل نماز ہے، اس کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیے گا، وتر کی نماز ایک مستقل نماز ہے اور عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے اذان تک کسی بھی وقت میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. نمبر 5، عبد النبی نام رکھنا کیسا ہے؟ عبد النبی کا معنی کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا بندہ. صحابہ کرام میں سے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا عبد النبی. آج میں دیکھوں گا کس کو یاد ہے. جلدی کرے جلدی. جی کوئی بھی نہیں ہے. کیا بات ہے کہ وہ محبت کرنے میں، آپ سے محبت کرنے میں ہم سے آگے تھے، پھر بھی انہوں نے ایسا نام نہیں رکھا.
سب بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم سب کس کی عبادت کرنے والے ہیں؟ ایک اللہ کی. اس لیے عبد النبی نام رکھنا یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے دور رہا جائے. البتہ صرف محمد نام رکھنا ہو تو یہ بالکل ٹھیک ہے. صحابہ کرام میں ایک نہیں کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ محمد، صرف محمد. آج کا تو میرے بھائی دھیان سے آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اپنے بیٹے کا نام تو نے صرف محمد رکھ دیا ہے، اب ہم اس کو محمد کہیں گے تو توہین ہو جائے گی اللہ کے رسول کی. یہ پتہ نہیں عجیب و غریب کنسپٹ کہاں سے آ گیا. صحابہ کرام اپنے بچوں کا نام سنگل محمد رکھتے تھے، صرف محمد. ہم نے تو کھیل تماشا بنایا ہوا کیا کہ محمد بھی رکھ دیا اور کہنا محمد نہیں ہے، کہنا کیا نذیر. محمد نذیر بھی ہوگا. نام رکھا ہے اللہ کے رسول کی وجہ سے محمد، لیکن کہنا کیا اس کو؟ یہ بھی اللہ کے رسول کی یہ احترام ہو رہا ہے. احترام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اپنے بچے کے نام محمد رکھیں اور سنگل محمد رکھیں تاکہ اس کو ہمیشہ محمد کہہ کے پکارا جائے. جناب ابوبکر صدیق نے اپنے کے بیٹے کے نام کیا رکھا ہوا تھا جی؟ اور محمد بن ابوبکر یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جی ہے. بہت سارے ہیں، ایک نہیں بہت سارے ہیں. نمبر 6، صبح و شام کے اذکار کرنے ضروری ہیں؟ نہیں میرے بھائی ضروری نہیں ہے، لیکن ہر عقل مند ان اذکار کا اہتمام کرے گا. یہ اذکار ان میں بڑی قوت ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صبح کے اذکار کرنے کے لیے مصلی پہ بیٹھے رہتے. ان کے شاگرد امام ابن القیم کہتے ہیں کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر میں اذکار نہ کروں تو میرا جسم کام ہی نہیں کرتا. صبح کے اذکار میرا صبح کا ناشتہ ہے. آپ کہتے ہیں جی بادام نہ کھاؤں تو کام نہیں چلتا، وہ کہہ رہے ہیں اذکار نہ کروں تو کام. ہم کہتے ہیں ہم تو نماز بھی نہ پڑھیں تو کام چل جاتا ہے. کیوں جی؟ اور فجر کی نماز کے بغیر زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی؟ گزر رہی ہے جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے اذکار نہ کروں تو میرا جسم صحیح کام ہی نہیں کرتا، میرا یہ ناشتہ ہے. تو میرے بھائیو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں. اذکار میں کتنی طاقت ہے، جلدی میں 2-3 جھلکیاں دکھاؤں گا، ذرا دھیان سے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیشاب پخانہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے شیطان اس کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو پردہ کیا ہوا پھر؟ بسم اللہ کا. اور ذکر میں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ رات کو جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا پوری رات شیطان اس کے قریب. تو شیطان سے کیا چیز بچا رہی ہے؟ آیت الکرسی. اذکار میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. ان اذکار کا اہتمام کیا کریں، اپنی عادت ڈال لیں. کبھی کھانے کا ناغہ کرنا ہے تو کر لیں، اذکار کا ناغہ نہ کیا کریں. اچھا اذکار یاد کرنے کے لیے کتاب کا نام بتائیں جی. حصن المسلم. کیا نام ہے جی؟ باقر صاحب کتاب ہے، وہ خریدیں، مفت نہیں لینی. کیا کرنی ہے؟ خریدنی ہے. آپ نے انشاءاللہ کب خریدنی ہے؟ یہاں سے مل جائے گی جی، مسجد سے مل جائے گی. مسجد سے مل جائے گی. لوگ کہہ رہے ہیں مسجد سے مل جائے گی. آپ تو آج کتنی کاپیاں لے کر جائیں گے اس کتاب کی؟ ایک ہی کافی ہے اکثر. البتہ موبائل الگ الگ ہونا چاہیے، بیوی کا الگ ہونا چاہیے، ہر بچے کا الگ، ہر بیٹے کا الگ. لیکن دینی کتاب وہ تو ایک ہی کافی ہے جی. کون سی پڑھنی ہے؟ ہفتے کے بعد اس کی صفائی کر دی، مٹی اتر جائے اس میں سے. اللہ سے ڈریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اولاد کی آخرت کی فکر کریں. یہ کتابیں خریدیں، خود پڑھیں، بیگم کو عادت ڈالیں، بچوں کو عادت ڈالیں. میں چاہتا ہوں آپ کی عمر بڑھ جائے. آپ نے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد فوت ہو جانا ہے. وہ بچہ جس کو آپ نے اذکار سکھائے 70 سال تک پڑھے گا، 70 سال کا مزید ثواب آپ کو ملے گا. تو اپنی عمر بڑھائیں. اس کے بعد یہ یہاں پہ جو لکھے ہوئے سوال ہیں ان میں سے آخری ہے، یہ آپ کو حوصلہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں تو کیا پریشان نہ ہو رہے جی. وہ کیا سوال ہے جی؟ جتنی فرض نماز ضروری ہے کیا اتنی ہی نماز کے بعد مسنون اذکار ضروری ہے؟ کیا کبھی کبھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ فرض نماز تو فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. جو 5 وقت کی فرض نماز بالکل نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان رہتا نہیں، وہ تو ویسے ہی کافر ہے.
آپ نے کہنا مولوی بڑا سخت ہے، ایسے ہی ہے، یہ میں نے نہیں کہا، امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، کس کا عقیدہ بتا رہا ہوں؟ بولیے کس کا عقیدہ بتا رہا ہوں؟ صحابہ کرام کسی بھی فرض اور واجب کے ترک کرنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، سوائے نماز کے تارک کو صحابہ کرام کافر قرار دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پرانے علماء کرام، میرے جیسے اب کمزور میدان میں آ گئے، ہم آپ کا چہرہ دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں، پرانے علماء کرام تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حافظ عبداللہ بہاول پوری نام لے، کیا نام لیا میں نے؟ ان کے والد صاحب کا واقعہ ہے، عبداللہ بہاول صاحب کے والد صاحب کا واقعہ کہ عبداللہ بہاول صاحب کے جب چچا یا تایا فوت ہوئے تو ان کے والد صاحب کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، تم گڑھا کھودو، کیا کرو؟ گڑھا کھودو اور اس میں اس کو پھینک دو، اوپر مٹی ڈالو، غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا۔ ان کے بقول کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی نماز جنازہ نہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی کفن نہیں۔ یہ حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب کے والد نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، سگے بھائی کے ساتھ۔ اور ہم اپنے بچے کو گلے لگاتے ہیں بے نماز کو، لیکن کاروبار نہ کرے، اسکول کالج کا ناغہ کرے پھر ہم ناراض ہوتے ہیں، اگر اسکول کالج کا ناغہ کرے پھر خیر نہیں اس کی، لیکن نماز ہے یہ کوئی نہیں، مولویوں کے کام میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے، تنخواہ اس لیے دیتے نہیں مولوی صاحب کو، نمازیں پڑھتے رہے۔ اور اب آپ نے سوال زیادہ ہی کر دی ہے، یہ لوگ آپ چاہتے ہیں اس ہفتے آئیں کہ نہ آئیں؟ آن گے انشاءاللہ، وہ بھی اٹھ کے جا رہے ہیں، سب وہ دیکھیں۔ یہ اعلان ہے جی، صبح و شام کے اذکار کا فلیکس جن بھائیوں کو چاہیے فری میں، جامعہ مسجد شہداء اہل حدیث میں عتیق کمبو سے رابطہ کریں، فری میں مل جائیں گے۔ یہ اذکار وغیرہ نہیں لگے ہوتے، دکان لگے جن کو بھی چاہیے، یہ دیکھیں ایسے جس کو چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رابطہ کریں، آپ کو فری میں مل جائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں فری میں ملتی ہیں اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسکول کالج کی فیس ڈنڈا صحیح دیتے ہیں، وہ کورونا کے دنوں میں اسکول میں چھٹیاں پھر بھی فیس لے رہی ہیں، اور ہمارے بچے پھر بھی تیار ہیں جانے کے لیے، فیسیں دینے کے لیے۔ مدرسے والے کہتے ہیں فری میں ہمیں دے دو، ہم کہتے ہیں نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی وتر کی دعا رکوع سے قبل اور بعد میں افضل اور مسنون عمل کیا ہے؟ ہاں جی، وہ دعائیں قنوت آپ کرتے ہیں نا وتر میں، اس کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ رکوع سے پہلے کریں گے، رکوع کے بعد؟ رکوع سے پہلے کر لیں، رکوع کے بعد کر لیں، دونوں طرح گنجائش موجود ہے، لیکن زیادہ صراحت کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے ان میں آتا ہے کہ رکوع سے پہلے، لیکن رکوع سے پہلے کیسے؟ یہ دیکھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے بعد دعا شروع کر دیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ درمیان میں اللہ اکبر کہنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اس دعا سے پہلے یوں رفع الیدین کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس موقع پہ اگر ہاتھ اٹھانے ہیں تو وہ دعا کے لیے اٹھانے ہیں، ایسا کرنے کے لیے نہیں اٹھانے۔ اچھا 5 وقت کی نمازوں میں رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، دعا کی باری آتی ہے کیسے شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، دعا کی باری آئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وتر تھی اس دعا کے لیے آپ ہاتھ نہ اٹھائیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹھا لیں تو وہ بھی ٹھیک، نہ اٹھائیں تو وہ بھی ٹھیک، لیکن یہ دعا پڑھا کریں، اور دعا وہ پڑھیں قنوت وتر میں، وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نواسے، کون سے نواسے کو سکھائی تھی بیٹا؟ نہیں یہ بچے بتائیں گے، کوئی بچہ بتائے گا، کوئی بوٹی نہ لگوائے، ہاں جی کوئی بچہ بتائے، مجھے پتا چلے آپ نے بچوں کی کیا تربیت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہم اہدنی کی دعا اپنے کس نواسے کو بتائی تھی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں جی ناراض نہیں ہونا، آپ کیا سمجھیں بچے چھوٹے ہیں؟ چھوٹے نہیں ہیں، اگر انگلش کا میں سنوں تو بہت بڑے لگیں گے۔ اور کیوں جی ہمارا بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، اسکول میں لے کر جاتے ہیں
प्रिंसिपल साहब कहते हैं अभी छोटा है, हम कहते हैं नहीं बड़ा है। सुने आप इससे ABC, सुने 1 2 3, इंग्लिश में पूछे क्या नाम है इसका। और जब मौलवी कहता है बच्चे को मस्जिद में लेकर आए नमाज के लिए, 10 साल का हो गया, कहते हैं अभी छोटा है। स्कूल में 3 साल का था तो क्या कह रहे थे, बड़ा है। मस्जिद में मौलवी साहब 10 साल की उम्र होगी, कहते हैं लेकर आओ, कहते हैं अभी छोटा है। और सारी जिंदगी नमाज ही पढ़नी है ना जी। अच्छा जब 16 साल का हुआ, मौलवी साहब ने कहा अब तो ले आओ, 16 साल का हो गया, कहते हैं आप क्या करें, आंखें दिखाता है। दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है। जितनी अहमियत आप रब को देते हैं उतनी अहमियत रब आपको देगा। आपके दिल में रब की ताजीम जिस कदर है, यकीन जानिए उतनी ही ताजीम आपकी रब के यहां है। ये ऐलान शेयर करना है, ये तो ननकाना का ऐलान है। ननकाना करीब है यहां से। चले जी, ये कहते हैं किस्तों पे कारोबार करना, ये आखिरी सवाल होगा जिसके बाद मैं माफी चाहूंगा, वो आपको बाद में जवाब दे देंगे कि किस्तों पर कारोबार करना, ये अशिया की खरीदो फरोख्त करना कैसा है, जायज और नाजायज दोनों सूरतें बयान कर दें। तो मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा। आप जाते हैं मोटरसाइकिल और वो साहब कहते हैं कि अगर आप नकद में खरीदेंगे तो 50 का, उधार में खरीदेंगे तो 70,000 का। अब अगर आप नकद में खरीद रहे हैं तो किसी को इस पे कोई इतराज नहीं। और अगर आप मोटरसाइकिल ले आते हैं या यस कर देते हैं, वायदा हो गया जी मेरा आपका वायदा हो गया, ठीक है जी हो गया जी, अब नकद पे हुआ है या उधार पे, ये मैं आपको 1 घंटे के बाद बता दूंगा, कल बता दूंगा। ये सबके नजदीक गलत है, ये सबके नजदीक क्यों? क्योंकि मुआहदा हो चुका और कीमत तय नहीं हुई। अगर आपको भी पता नहीं है कि मैं नकद लूं या उधार लूं तो फिर आप मुआहदा ही ना करें, यस ना करें। आप कहिए कल मैं देखूंगा, कल कुछ करेंगे, कल मैं तय करूंगा, फोन पे मैं तय कर लूंगा आपके साथ। लेकिन आप मुआहदा करके चले जाएंगे, मोटरसाइकिल लेकर चले जाएं और अभी तक ये नहीं पता इसकी कीमत क्या है, ये सब के नजदीक गलत है। तीसरी शक्ल कि आपने किस्तों पे ही तय हो गया, 70,000 में लेकर जा रहा हूं, लेकिन किस्तें लेट हो गई तो जुर्माना पड़ेगा। ये भी सब के नजदीक गलत है और सूद है। ये जुर्माना क्या है जी? सूद है। और कई इस्लामी बैंक भी डालते हैं जुर्माना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम आपसे सूद नहीं लेंगे, बस जिस मदरसे के बारे में हम कहेंगे उसको आप बकरा देंगे, सबका फंड में हिस्सा डालेंगे। आप इसमें डालेंगे, सबका फंड में हिस्सा डालेंगे। ये सूद की जदीद शक्ल है। ये क्या है? सूद का नाम सदका रख दिया गया। अब सूद का नाम क्या रख दिया गया? सदका। इससे वो पुराना तरीका बेहतर नहीं था, एक हम का फ्रॉड तो नहीं था, साफ साफ सूद है। अच्छा, ये अब चौथी शक्ल कि आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, उधार पे लेकर जा रहे हैं, किस्तों पे लेकर जा रहे हैं और ये तय हो गया है कि किस्त लेट होगी तो जुर्माना नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि वो आदमी जिसने आपको मोटरसाइकिल दिया है मोटरसाइकिल वापस ले ले या कुछ और कर ले, लेकिन सूद नहीं पड़ेगा। अब जायज है या नहीं, अब है असली खिलाफ। तो दुनिया के अक्सर उलमाए किराम तकरीबन 99% कितने, उनके नजदीक ये जायज है और इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन चंद हमारे उलमाए किराम, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये मामला जायज नहीं है। वो कहते हैं कि एक बैग में 2 बैग हैं और अल्लाह के रसूल ने इससे रोका है। जायज करार देने वाले उलमाए किराम कहते हैं हमें समझाएं कैसे एक बैग में 2 बैग, कीमतें 2 बताई गई हैं, सौदा तो एक क्यों हुआ है? हाँ, जब पहली बार मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था और कीमत तय नहीं हुई थी, या 50 से 70 ये थी एक बैग में 2 बैग, लेकिन जब तय हो गया 70,000 तो ये एक बैग में एक ही सौदा है, ये 2 नहीं है। तो इसको
دنیا کے اکثر علماء کرام نے، غالب علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے، اور میرا بھی میلان رجحان ان علماء کرام کی طرف ہے جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن چونکہ اختلاف موجود ہے اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے۔ اختلاف موجود ہے، بچنا بہتر ہے، لیکن میں اس کو حرام قرار نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا پیار و محبت کے ساتھ یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ کرے ایسی مجالس میں آپ بار بار آتے رہیں۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ میاں عبدالرشید صاحب آپ کے اسی شہر کے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، یہ مجھے آج آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ ان کے والد صاحب مہینہ 2 مہینہ پہلے فوت ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، ان سب کی قبر کی زندگی آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، یا اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا، انہیں دین کا عالم بنا، یا اللہ ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر لحاظ سے حفاظت فرما، یا اللہ دین کے لحاظ سے حفاظت فرما، یا اللہ دنیا کے لحاظ سے حفاظت فرما، یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو یہاں پہ شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں اپنے گھروں کی 4 دیواری میں اچھی طرح شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ جب موت دینا ایمان کی حالت میں دینا، اسلام کی حالت میں دینا، توحید میں دینا، یا اللہ قبر کی زندگی ہماری آسان فرما، روز قیامت ان میں شامل فرمانا جو تیرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، جو تیرے نبی کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے، یا اللہ جن کی تیرے نبی شفاعت فرمائیں گے، یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد قائم کی ہے، اس کا نظام چلا رہے ہیں، دروس کا انعقاد کرتے ہیں، اس معاملے میں کسی بھی طریقے سے حصہ ڈالتے ہیں، یا اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرما، یا اللہ ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں، ان کی زندگی میں برکتیں ڈال، یا اللہ ہم سب کو اپنے کسی نہ کسی گھر کے ساتھ جوڑ دے، ہم بھی تیرے کسی گھر کے خادم بن جائیں، اس کی صفائی کرنے والے بن جائیں، اس میں اذانیں دینے والے بن جائیں، اس کی امامت کرنے والے بن جائیں، اس میں خطابت کرنے والے بن جائیں، اس میں پیسہ لگانے والے بن جائیں، یا اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کسی نہ کسی گھر کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، یا اللہ ہمیں دین کے لیے مخلص کر دے، یا اللہ ان مجالس میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق دے، یا اللہ ان مجالس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکتیں ڈال دے، یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی سے نواز، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں دور فرما۔ خاموشی اختیار کرو، حدیث کہہ رہی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بھئی دونوں پہ عمل کریں، جب سورہ فاتحہ کی باری آئے تو امام بھی پڑھے اور امام کے پیچھے جب امام ایک آیت پڑھ کے فارغ ہو جائے خاموش ہو تو آپ بھی وہ آیت پڑھ لیں، سنے بھی اور پڑھ بھی لیں، اور جب امام سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھے، سورہ ناس پڑھے، اخلاص پڑھے، اب آپ مکمل خاموش رہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اور اس سے بھی پہلے میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اس آیت کا جو آپ نے کہی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے لے لیا ہے، اس آیت پہ غور کریں دھیان سے میرے ساتھ، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رب کی رحمت نازل ہو۔ اس میں یہ آیا ہے کہ نماز کے موقع پہ آیا، نماز کے موقع پہ عام ہے، جب بھی قرآن کی غور سے، اچھا جی جب حفظ کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پڑھ رہا ہوتا ہے ان کی بات سے کہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو
قرآن تو کہتا ہے جب بھی قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو، خاموش رہو. اور جب رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد ساری اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تب کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی جب قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو. ساری اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایت نماز کے لیے بھی ہے، نماز کے علاوہ کے لیے بھی ہے. تو پتہ چلا ایت کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. یا اللہ پھر ایت کا کیا مطلب ہے؟ اس ایت کا مطلب خود قرآن سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور مقام پہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنا کرو. بولیے کیا کہہ دی؟ وَالْغَوْا فِيهِ، اس کی تلاوت ہو تو شور شرابہ کیا کرو. کیوں؟ تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہ سنو. اللہ نے کہا غور سے سنو. انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو، اللہ نے کہا نہیں چپ رہو. انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو تم غالب آ جاؤ گے، اللہ نے کہا دھیان سے سنو، رب کی رحمتوں کیا حقدار ہو. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو تو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے ایک تلاوت کرے تو دوسرا تلاوت نہیں کر سکتا، ایک قرآن پڑھے تو دوسرا قرآن نہیں پڑھ سکتا. البتہ احادیث سے ثابت ہے کہ جب امام صاحب نماز میں تلاوت کر رہے ہوں اونچی آواز سے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ مقتدی کو دیگر تلاوت سے اجتناب کرنا چاہیے. صرف سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا، باقی تلاوت نہیں کرے گا. مسئلہ واضح ہو گیا سب؟ ایک مسجد جو تھے پہلے حدیث اتنا وقفہ دیتے ہو کہ پیچھے دوسری صورت پڑھ سکتے. یہ آپ تلاش کریں، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. ٹھیک ہے، دیکھیے وہ آپ نے تلاش کر لی. جی یہ بات کہتی تھی کہ سنیں بھائی صاحب کے یہ دعا کیجیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. پوری امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں. اپنا جو بیت الحرام ہے اس کی جو ہے وہ رونقیں اللہ تعالیٰ واپس لے آئے، اور حرم کی جو ہے وہ عمرے جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بحال کر دے. میرا بڑا دل کرتا ہے جانے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے دور فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مسجد حرام مسجد نبوی کی رونق کے بحال فرمائے، اور ہمیں وہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ حج عمرے کے لیے جانے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.